یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ یہ وقف برباد بل ہے یہ. اور اگر چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان، جینت چودھری اس کی تائید کریں گے تو وہ اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا جو بھی ان کے نیرو ریزن تائید کر رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانخواہوں کو، ایویکیو وقف پراپرٹیز کو اور لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کریں گے تو انکروچرز کو ریوارڈ کرے گی. تو وہ اس کی یہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سپورٹ تو کر رہے ہیں مگر کیا آپ 5 سال کے بعد جب جائیں گے جنتا کے پاس کیا جواب دیں گے ان کو؟ اب تو بہار کا چناؤ بھی ہے. تو یہ انکانسٹیٹیوشنل. ایک بات سمجھیے، وقف بائی یوزر سرکار نکال رہی ہے. ہندو دھرم میں مڈ بائی یوزر، ٹیمپل بائی یوزر الاؤڈ ہے، تو یہاں پر کیوں الاؤ نہیں کر رہے آپ؟ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں کوئی نان ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو یہاں پر آپ نان مسلم کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ انڈومنٹ کا جو ٹرائیبیونل ہے اس کا ڈیسیشن کے خلاف آپ ریویو ڈالتے ہیں، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپیل کریں گے. ہندو انڈومنٹ بورڈ میں کمشنر، کوئی بھی ہندو انڈومنٹ کمشنر کوئی پراپرٹی کو ڈکلیئر کر سکتا ہے ایز اے ہندو دھرم کی پراپرٹی. کلیکٹر کا کوئی رول نہیں ہندو انڈومنٹ بورڈ میں، کیوں کلیکٹر کو لے کر آ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب جو چیزیں کر رہے ہیں نا، ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں سے نفرت اور اس دیش میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے تحت یہ ایک پروجیکٹ ہے جس سے مسلمانوں کو ان کے ریلیجن سے دور کرنا، ریلیجیس پراپرٹیز کو چھین لینا. یہ کوئی وقف کو بچانے کے لیے، وقف کو امپروومنٹ کر نہیں لایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننے کے لیے، درگاہوں کو چھیننے کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ پال صاحب جو ہے، اگر ان کے آنکھ پہ پردہ پڑ گیا تو نہیں معلوم. کلیکٹر اینڈ سینئر آفیسر، کیا مطلب اس کا؟ سینئر آفیسر کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. دیکھیے، بھارت میں سمویدھان میں تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے. کلیکٹر اینڈ سینئر آفیسر جو ہوتا ہے از اپوائنٹڈ بائی دا ایگزیکٹو. کیا کوئی بھی اپنے کیس میں جج بن سکتا ہے؟ بتائیے آپ. نہیں بن سکتا ہے نا. وہ بولتے نہیں ہے سچائی. وہ ان کو منتری بننے کا اتنا شوق ہے کہ بکے جا رہا ہوں جنوں میں، کیا کیا ان معاملہ وہ ہے ان کا. ہم جتنے بھی پوائنٹس یہاں پر ریز کرے ہیں، آپ جا کر وہ بل اٹھا کر پڑھیے. ہم کوئی صرف ایک وہم پھیلانے کے لیے، ڈر پھیلانے کے نہیں، پر سچائی وہ آپ کو بتا رہے ہیں. بھائی آپ بتائیے کہ وقف بائی یوزر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پراسپیکٹو ہوگا، ریٹروسپیکٹو ہوگا، پھر آپ نے کنڈیشن کیوں لگایا کہ اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو وقف بائی یوزر نہیں ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی تو وقف بائی یوزر نہیں ہوگا؟ آج میں وقف بائی یوزر ہوں، استعمال کر رہا ہوں اس چیز کو، فرض کریے اس چیز کو، اور آپ کل آپ کہہ رہے ہیں ڈسپیوٹ اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگا، تو کیا مطلب پھر؟ آپ کا سیکشن 36 کیا بول رہا ہے؟ آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کر لیجئے. بھائی جو ہندو دھرم میں جو چیزیں آپ الاؤ کر رہے ہیں وہ مسلم دھرم میں کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ ہمارا سوال یہی کہ بتائیے نا، کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ سر یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ سرک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، سرک نماز پڑھنے کی جگہ. ہاں تو پھر سنیے، ہیلی کاپٹر سے پھول برسانا وہ الاؤڈ ہے. کانوڑ یاترا چلتی ہے، ہاں، ابھی RSS کی پریڈ ہوئی، روڈ پہ ہو رہی ہے، ہوا میں اڑ کے کر رہے ہیں وہ لوگ. ہاں تو چلیے ہم کو روڈ پہ کرنے دیجئے. ارے ہم کو بھی روڈ پہ کرنے دیجیے نا. جب آپ کانوڑ یاترا کو اتنے دن چلاتے ہیں، جب ہر دھرم کا فیسٹیول روڈ پہ ہوتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، پھر مسلم دھرم سے کیوں تکلیف ہو رہی بھائی آپ کو؟ ہاں تو ہاں ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ اس سے کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ مر گئے، وہ تو نہیں بتا رہے نا. ٹھیک ہے، اچھا ہوا بھائی، آپ مہاکمبھ کیے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اس دیش کا ایک ہی ریلیجن ہوگا. کیا اس دیش کا ایک ریلیجن ہے؟ بتائیے. اس دیش کی خوبصورتی اس کا پلورلزم، ڈائیورسٹی ہے. اس دیش کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. یہ دیش سب ریلیجن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا کسی بھگوان اللہ کو، اس کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. آپ تو ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں آپ، اور وہ آئیڈیالوجی RSS کی آئیڈیالوجی ہے.